عمران خان صاحب ہارون صاحب جو اندیا دے رہے ہیں، اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب الیکشن کی تاریخ لینا چاہتے ہیں. شیخ رشید صاحب بھی ان کے ہم آواز ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر نئی الیکشن کی تاریخ ملے گی 21 دسمبر کو اسمبلیز ڈیزالو کر لیں. اتنی جلدی کیوں ہے؟ عمران خان آج بھی الیکشن لڑے، کل بھی لڑیں، وہ تو جیتیں گے. اتنی جلدی بھائی بھوکے کو کھانے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ اتنی جلدی بھائی اقتدار ایک ایسی چیز ہے، یہ نقطہ بارہا عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اقتدار کی ٹیمپٹیشن بہت شدید ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں کچھ حالات کو بہتر بنا لوں گا. ٹھیک ہے نا، کسی کی نیت پہ شبہ کیے بغیر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ چلیے وہ یہ سمجھتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نگران حکومت وغیرہ تو کوئی نہیں بن سکتی. یہ سپریم کورٹ، یہ ہمارا عدالتی نظام، جس کو ایک قتل کی FIR درج کرانے کے لیے اس کے لیے 6 ہفتے چاہیے، یہ تاب لا سکتی ہے. یہ عدالتی نظام اس کی، میں کسی شخصیت کی بات نہیں کرتا، یہ عدالتی نظام اس کی تاب لا سکتا ہے کہ یہ ایک نگران حکومت کا. وہ جنرل کیانی صاحب کے دور میں نگران حکومت کا ذکر ہو رہا تھا، ایک صاحب نے مجھے پوچھا بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا یہ ایسا بچہ ہوگا جس کا باپ تو کیا ماں کا بھی پتہ نہیں ہوگا. ذمہ داری فوج پہ آ پڑے گی. ڈے ٹو ڈے معاملات کے لوگ تو طاقتور کی طرف دیکھتے ہیں جی، اور حکومت کچھ کر نہیں سکے گی. آج بھی نہیں بتا سکتا ان نگران وزیر اعظم موقع بعض کے، شاید کسی کو یہ بھی یاد نہ ہو کہ کس کو بنایا گیا تھا. بھائی سیدھا سادہ راستہ الیکشن کا، الیکشن سے پہلے کشیدگی ختم کریں، ایک طریقہ کار طے کریں اور ایک گالم گلوچ بند کریں، اور کوئی راستہ دیکھیے. آج الیکشن کی تاریخ دے دیں، آج ابھی اسی وقت فرض کیجئے، یا یہ کہیں گے چند دنوں میں تاریخ دے دیں گے، چاہے وہ قدرے تاخیر سے ہو. آپ دیکھیں ڈالر کی پرائس گرنا شروع ہو جائے گی. لوگوں نے پیسے تکیوں کے نیچے رکھ چھوڑے ہیں، گھروں میں الماریوں میں رکھ چھوڑے، لوگ پیسے بینک میں یا ڈالر خرید رہے ہیں زیادہ تر. تو اسی لیے اتنا فرق ہو گیا انٹرچینج اس میں. اور وہ یہ جو خیال ہے کہ وہ کچھ حالات بہتر بنا لیں گے، حالات کیا بہتر بنا لیں گے؟ سوائے چیخنے کے اور گالیاں بکنے کے تو اور اس قوم میں کوئی ہنر رہ نہیں گیا باقی. یعنی جو لیڈرشپ ہے قوم میں، تو خیر اچھے لوگ بھی بہت ہیں. تو یہ کیا حالات بہتر بنانے کے؟ حالات بہتر بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے پاس ایک لاہ عمل ہو، ایک طریقہ کار ہو. اور یہاں جو وزیر اعظم کا حال یہ تقریر کرتے ہوئے 2 دفعہ بھول جاتے ہیں وہ مصرع کیا تھا. اور مصرع کو چھوڑ دو نا بھائی، تمہیں نہیں یاد آ رہا تو وہ واقعہ کیا تھا، وہ کیا ضرب المثل تھی، اور اکثر غلط پڑھتے ہیں. بھائی آپ اتنے ذہنی دباؤ میں ہیں. ویسے تو PTI بھی آ گئی تو آسانی سے چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، اس لیے کہ یہ ایک دن کی خرابی نہیں ہے. یہ قیامتیں جو گزر گئی تھی، امانتیں کئی سال کی. اور ایک انجم رمانی نے کہا تھا کہ اثر خواب ہے ادا میں ابھی، نیند سے گو نماز بہتر ہے، اثر خواب ہے ادا میں ابھی. ایک ڈائریکشن لیس قوم ہے، یعنی لیڈرشپ ڈائریکشن لیس، معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے. 7-8 مہینے کے بعد ایک دن پتہ چلتا ہے روس سے تیل خریدنے والے کا آئیڈیا اچھا تھا، وہاں سے جاتے ہیں، بعد میں واپس آ جاتے ہیں. ارے بھائی کچھ اگر تمہیں 10-15% کنسیشن بھی دیتے، کوئی 2-3 مہینے کا ادھار ہی کر لیتے، تو آپ کے پاس چینی پڑی ہوئی ہے، 1 بلین ٹن کی چینی ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت بنتی ہے 150 روپے کے قریب، ہماری مارکیٹ میں ہے 90 روپے. اس کے یہ ایک الگ کرائسس پیدا ہونے والا ہے کہ گنے کی قیمت وہ کہتے ہیں زیادہ مقرر کر دی. وہ بیچو چینی. ایک دن شہباز شریف صاحب نے مجھ سے پوچھا کیا کریں فارن ایکسچینج کا مسئلہ. میں نے کہا یہاں پہ یہ شرکپور کی طرف پڑی ہوئی زمین، اس میں فارم ہاؤسز بنا دیں، اس میں پابندی لگا دیں کہ ضرور جانور پالے جائیں گے، اور ضرور اپنا جو ہے وہ یا زراعت کی جائے گی. تو یہ $4-5 بلین آپ کو مل سکتے ہیں. ایکسپرٹس اس کو ایگزامن کر سکتے ہیں، میں تو ایک تجویز دے سکتا ہوں. آپ کے پاس گندم اس وقت فالتو تھی، گندم پڑی ہوئی ہے، 500 ملین ٹن کی گندم بھیج دیں. یہ GT روڈ ہے، اس پہ مالز بنا دیں، اس پہ قوت خرید بہت ہے. یہ جیسے گجرانوالے سے آگے گزرتے ہیں تو لوگ بیرون ملک. کوئی تجویز، کوئی آئیڈیا، کوئی ماہرین معیشت کو بٹھائیں، کچھ کریں. اللہ کے بندو، یہ کشیدگی کم از کم ختم کرو تو حالات بہتر ہونا. منسٹری آف فائنانس میں فیصلہ تو ہوا تھا کہ چینی ایکسپورٹ کریں گے. ہارون صاحب آپ کی تجویز پہ ادھر کام تو ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے. اور انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بانڈ کے حوالے سے بھی کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہم نے ارینج کر لیا، ہم اس کو مینیج کر لیں گے.
اب جو عمران خان صاحب ہیں وہ بھی ہچکچا رہے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کے معاملے میں، اور ایسا لگتا ہے کہ بات اب بگر پکچر کی طرف جاری ہے، یعنی وفاقی حکومت کی طرف۔ غیر رسمی رابطوں کا اعتراف کرنے کے پیچھے فواد چودھری صاحب ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک ایکسپورٹ کا تعلق ہے، خان صاحب کس طرح کر سکتے ہیں؟ اتنا عرصہ وہ وزیر اعظم رہے، انہوں نے لندن کے کتنے چکر لگائے، وہ لندن ہی نہیں گئے۔ وہ تو کوئی ایسا لیڈر جو باہر کے ملک میں جاتا رہتا ہو، اور حالیہ دنوں میں بھی اٹلی وغیرہ کا بھی چکر لگا کے آیا ہو، تو وہ مارکیٹ ہی دیکھنے گئے ہیں بنیادی طور پہ۔ ایکسپورٹ مارکیٹس دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کہاں کہاں انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فواد صاحب نے یہ بات کی، دیکھیں سیاست دانوں سے ہم روز سوال کرتے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی تو بات کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو بتانا ہوتا ہے کہ ہاں جی یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اس لیے کہ صبح سے شام تک 15 لوگ ان کو میسج کرتے ہیں، 35 بندے ان کو کالز کرتے ہیں، تو وہ اس وجہ سے ان کو کچھ بتانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں انہوں نے آپ کو بتائی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے جس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے گا، میرا نہیں خیال کہ اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کو عوام قبول کرے گی۔ اور جو ری ایکشن حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا ہے، جب سے خان صاحب کی حکومت کا خاتمہ ہوا، جس طریقے سے ان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا، اس کے بعد جو بحث سیاست سے نکل کے اداروں کی طرف گئی، اگر اس وقت کوئی ایسی حرکت کی گئی تو بحث کا رخ دوبارہ اداروں کی طرف ہوگا۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم بحث کو سیاست میں رکھیں، سیاسی جماعتوں کے بیچ میں رکھیں، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں، الیکشنز کروائیں، اور جو ہے سیاست کے اندر بحث کو رکھیں تاکہ بحث دوسری طرف نہ جائے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کا فارمولا رانا صاحب یوں ناکام لگتا ہے کہ اب پی ٹی آئی مہم چلانے کی طرف آ گئی۔ اب وہ 7 دسمبر سے ملک گیر ایک مہم چلائی جائے گی کہ الیکشن کراؤ ملک بچاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے سے تو نہ ہی سمجھیں ہم، اور وہ پرویز الہی صاحب کی وجہ سے ایسا ہوا۔ رانا صاحب دیکھیں، میں نے ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے شاید کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی میری، ان سے انٹرویو تھا، اور انٹرویو میں ان پہ بڑی کلیئرٹی تھی اس چیز کی، اور پہلے بھی انٹرویو سے پہلے بھی اور انٹرویو کے بعد بھی ایک کلیئرٹی بالکل جو سامنے نظر آئی مجھے وہ یہ تھی کہ ہی سیڈ کہ جی اگر فرسٹ کوارٹر میں، یعنی کہ 2023 کے فرسٹ کوارٹر میں اگر الیکشنز ہو جائیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سو the point is which I'm trying to make over here is that Imran Khan Saab was mentally ready for this thing کہ 2023 first quarter, that means کہ رمضان کے بعد اگر الیکشن ہو جائے تو he is good with it، وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے۔ سو اب یہ جس طریقے سے چل رہی ہے سچویشن کہ پرویز الہی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، نہیں جی میں اسمبلیاں توڑنے سے تیار ہے، عمران خان صاحب نوں میں لکھ کے دے دیتا ہے، لیکن سانو اسمبلیاں جڑیاں نے وہ توڑنیاں چاہیے نے جناب مارچ اپریل۔ تو یہ لیکن ifs and buts جہاں پہ آ جائے نا، تو یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے گڈ کاپ بیڈ کاپ والی گیم چل رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کو سوٹ کرتا ہے اگر وہ الیکشن جو ہے اگر رمضان کے بعد ہوئی، جو کہ رمضان میرے خیال میں مارچ میں شاید ختم ہو جائیں گے، تو اس طریقے سے وہ سوٹ کرتا ہے، تو از ہیپی ود اٹ۔ تو اب اس وقت تک کیسے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، کیسے اپنے آپ کو لائیو رکھنا ہے پولیٹیکلی، کیسے اپنے ورکر کو، اپنے سپورٹر کو، اپنے ووٹر کو انگیج رکھنا ہے، وہ دیٹ از اے آرٹ وچ عمران خان صاحب نوز اباؤٹ اٹ، اور وہ عمران خان صاحب بڑے اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے وہ انگیج کر کے رکھتے ہیں اپنے سپورٹر کو بھی، ووٹر کو بھی۔